أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سبا آیت نمبر 40 سے 45۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ آیت نمبر 31 میں ہم پڑھ چکے ہیں دو گروہوں کا ذکر، ایک متکبرین اور ایک مستضعفین۔ دو گروہوں کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو متکبر لوگ ہیں، مستکبرین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سردار تھے، چودھری تھے، وڈیرے تھے، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا گردانتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بہت ایک بڑا آدمی بنا کر، بڑے سٹیٹس کا مالک آدمی بنا کر
رکھا ساری زندگی، اور دوسروں کو تو بس یہ کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو یہ دبا کر اور کمزور کر کے رکھتے تھے، اور انہیں اپنے نوکر چاکر اور اپنے فالوور بنا کر رکھتے تھے۔ انہیں کہا جاتا تھا مستضعفین۔ تو یہ جو متکبرین اور مستضعفین، یہ دو گروہ تھے، ان دونوں کا وہاں آیت نمبر 31 میں ہم تذکرہ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ متکبر لوگ، یہ مستکبرین جو ہیں، یہ ان کمزور لوگوں سے، اپنے فالوور سے، اپنے مریدوں سے، اپنی پیروی کرنے والوں سے اعلان برات کر دیں گے۔ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمارا ان پر کوئی زور تھوڑا تھا، ہم نے تو انہیں کہا ہی تھا نا، شرک پر، کفر پر، اللہ کی بغاوت و نافرمانی پر ہم نے انہیں صرف موٹیویٹ کیا تھا، باقی ہم نے کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی ان کو گمراہی کے رستے پہ تھوڑا چلایا تھا۔ اعلان برات، لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ اب آیات زیر تفسیر میں ابتدائی 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے فرشتوں کے اعلان برات کا۔ کل قیامت کے دن فرشتے شرک کرنے والے لوگوں سے اعلان برات کر دیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر جو مشرک تھے، مشرکوں نے سورج کا بت بنا کر بھی اسے پوجا، اور اسی طرح بہت سے مظاہرے قدرت کے بت بنا بنا کے ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے، اور کبھی وہ کسی اللہ کے نیک بندے، کبھی وہ اللہ کے کسی پیغمبر کو پوجتے، نیک لوگوں کے بت بناتے، اور یہ تقریباً ہر پیغمبر کے دور میں ہی ایسا شرک ہوتا رہا۔ نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کی قوم نے بھی اپنے نیک لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی مورتیاں اور ان کے بت اور مجسمے بنا لیے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں ان کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آتا ہے، ہم ان کے پاس بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جس طرح دیگر چیزوں کے بت بنا بنا کے ان بتوں کے اندر وہ کسی خاص چیز کا عکس یا اس کی روح مانتے تھے اور پھر اسے پوجتے تھے، اسی طرح مشرکین ہر دور میں ہی تقریباً فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر، ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اپنی طرف سے ہی پھر انہیں بہت اعلیٰ اور بڑے عزت اور احترام کے لائق قرار دے کر ان کی مورتیاں بناتے اور پھر ان کو پوجتے۔ لات، منات، عزا وغیرہ کے ناموں کی بھی انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھی۔ تو بہرحال فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا پہلے یہ ظلم، اور پھر ان کی آگے مورتیاں بنا کر سمجھتے کہ یہ فلاں فرشتے کی مورتی ہے، یہ فلاں فرشتے کی مورتی ہے، اس کا مجسمہ ہے، اس کا بت ہے، پھر انہیں پوجتے۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک ایسے مشرکوں کے سامنے فرشتوں کو لائن حاضر کریں گے، فرشتوں کی پیشی فرمائیں گے۔ آیات زیر تفسیر میں تو فرشتوں کا ذکر ہے نا، قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ اللہ پاک نے جیسے سورۃ الفرقان ہے، سورۃ المائدہ ہے، وہاں فرشتوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کا بھی ذکر کر دیا، چاہے وہ نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر پوجی جاتی ہوں تو نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ، چاہے وہ نیک لوگ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہوں،
کسی بھی مخلوق میں سے ہوں گے اللہ پاک انہیں پیش کرے گا۔ سورۃ الفرقان میں ساری مخلوقات کا ذکر ہے، جس جس کو بھی پوجا جاتا رہا اسے پیش کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم نے انہیں گمراہ کیا تھا، تم نے انہیں اپنی پوجا پاٹ پہ عبادت پہ لگایا تھا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ اور سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص تذکرہ ہے کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میدان محشر میں پیش کریں گے، کھڑا کریں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ، کیا تو نے اور تیری والدہ نے انہیں کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے ہمیں پکارو؟ تو یہ سب کے سب لوگ انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں اور فرشتے ہیں، جنات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں جنہیں لوگ پوجتے رہے، کسی بھی انداز سے پوجتے رہے، ان ساری مخلوقات کو اللہ پاک باری باری میدان محشر میں ان مشرکوں کے سامنے پیش کریں گے اور پھر ان سے اعلان برات کروائیں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ان ظالموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ہم نے انہیں ہرگز نہیں کہا تھا کہ یا اللہ یہ تیری عبادت چھوڑ کے ہمارے در پہ جھکیں، ہمیں پکاریں، ہمیں مشکل کشا حاجت روا مانیں، انکار کر دیں۔ اور اس برات کے اعلان کو کروانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ان مشرکوں کی تذلیل، ان کو ذلیل و رسوا کرنا ساری مخلوقات کے سامنے، اور ان کے لیے حسرت و افسوس کو پیدا کرنا کہ ان کے دلوں میں حسرت، افسوس، شرمندگی پیدا ہو، دکھ ہو، ان کا صدمہ اور بڑھ جائے، تکلیف بڑھ جائے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بھی ساری مخلوقات کے سامنے ثابت کرنے کے لیے اور انہیں بتانے کے لیے کہ صحیح رستہ میری توحید ہی تھا، شرک کرنے والے لوگ گمراہ تھے۔ یہ سارے مقاصد ہیں اس پیشی کے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی 3 آیات کا موضوع ہے۔ آئیے پہلے ان 3 آیات کو پڑھتے ہیں۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، يَحْشُرُ، وہ جمع کرے گا، کون؟ اللہ پاک، کسے؟ ہم، انہیں، جمیعا، سب کو، شرک کرنے والوں کو بھی اور جن کی مورتیاں بنا کر یا جن کی کسی بھی انداز سے زندہ مردہ کسی بھی شکل میں پوجا پاٹ کر کی جاتی رہی، ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ ثم یقول، پھر اللہ پاک کہے گا، للملائکۃ، فرشتوں سے، کہیں انسانوں کو کہنے کا بھی ذکر ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اور کہیں فرشتوں کو کہا جائے گا۔ ثم یقول، پھر وہ کہے گا، للملائکۃ، فرشتوں سے اللہ پاک فرمائے گا، سوال کرے گا، ہؤلائی، کیا یہ لوگ، دیز کے معنی میں، ہؤلائی دیز کے معنی میں ہوتا ہے، کیا ہؤلائی یہ لوگ، ایاکم، تمہاری ہی، قوم کا معنی تمہاری اور ایا ساتھ لگ گیا، اس سے ہی کا معنی پیدا ہو گیا، ایاکم، تمہاری ہی، کانو، تھے، یعبدون، عبادت کرتے، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تم ہی ہو نا؟ بظاہر ایسے لگ رہا ہے جیسے فرشتوں کی سرزنش ہو رہی ہے، فرشتوں کی پیشی ہو رہی ہے، لیکن یہاں سوال بظاہر فرشتوں سے ہے، لیکن حقیقت میں یہ سوال فرشتوں سے کر کے ذلیل و رسوا انہیں کرنا مقصود ہے۔ جس طرح قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ وہ جو زندہ درگور کی جانے والی بچی ہے نا، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا؟ تو اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں نا، لیکن اس سے مخاطب کر کے اصل میں ان ظالموں کو ڈانٹنا اور ان کو ذلیل و رسوا کرنا مقصود ہوگا۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ان ظالموں سے اور ان مشرکوں سے ناراض ہونے کی وجہ سے ان سے براہ راست کلام نہیں کرے گا، اور اللہ پاک فرشتوں سے بات کرے گا اور اس قتل ہونے والی معصوم بچی سے سوال کرے گا
ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، تو پاک ہے، سبحانک، تیری پاکی ہی پاکی ہے، تو پاک ہی پاک ہے، انت ولینا۔ اور جس طرح فرشتوں نے اللہ پاک کو جواب دیتے وقت سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف بیان کی ہے نا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی انداز اختیار کریں گے جواب دینے کا۔ وہ بھی سب سے پہلے کہیں گے کہ یا اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، چاہے وہ میں عیسیٰ ہی کیوں نہ ہوں، تو اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، بلند و بالا ہے شرک سے۔ اسی طرح یہ فرشتے بھی کہیں گے، قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا دوست ہے، من دونہم، نہ کہ وہ، ان کے سوا تو ہمارا دوست ہے، مطلب کہ وہ نہیں، تو دوست ہے۔ یا اللہ ہماری دوستی تو تیرے ساتھ ہے، ہم تو تیرے غلام، تیرے نوکر، تیرے بندے ہیں، ہماری محبتیں تیرے ساتھ ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی اور انہیں اپنی عبادت پہ لگانے کی۔ بل کانوا، پھر فرشتے جواب دیں گے بل کانوا، اللہ تجھے پتا تو ہے، ہم تو صرف تیرا حکم مان کے جواب دے رہے ہیں، ورنہ تجھے سارا علم ہے کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ نہیں۔ تو یہ فرشتے جو جواب دے رہے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے، بس فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ جانتے ہیں۔ بل کانوا، بلکہ تھے وہ، یعبدون، عبادت کیا کرتے، الجن، جنوں کی، الجن سے مراد شیاطین ہیں، شیطان بھی کان من الجن ہے نا، ففسق عن امر ربہ، شیطان ابلیس جنوں میں سے تھا، تو یہاں بھی جنوں سے مراد شیاطین ہیں، کیونکہ انسان جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اس کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، اس کے نام کا چڑھاوا چڑھاتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، اس کو رکوع کرتا ہے، اس کے لیے قیام کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے نا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے، وہ شیطان کی بات مان کر کرتا ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی بات مان کر ہمارے بت بنا کر ہمیں پوجتے رہے، اس لیے در حقیقت یا اللہ ہماری تو کوئی اندر انوالومنٹ ہی نہیں ہے، یہ تو اصل میں شیطان کے کہنے پر ہم فرشتوں کے یا انبیاء کرام کے بت اور مورتیاں بنا کر ہمیں پوجتے رہے۔ تو در حقیقت انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، انہوں نے در حقیقت اس شیطان کی اور جن کی عبادت کی ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم، ان کے اکثر بہم مؤمنون، انہی پر ایمان رکھنے والے تھے، یعنی شیطانوں پر، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے، انہی کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ، جنوں کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں، اور انہی جنوں کا جو ایک بہت بڑا سردار ابلیس تھا، اس کے بہکاوے میں آ کر، اس کی دوستی میں آ کر یہ ہمیں پوچھتے رہے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ فالیوم، پس آج، لا یملکو، نہیں مالک، بعضکم، اب یہ فالیوم سے جو ہے یہ اللہ پاک کا خطاب ہے، اور یہ فرشتوں اور مشرکوں دونوں سے اللہ تعالیٰ کا اجتماعی خطاب ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فالیوم، پس آج، لا یملکو، نہیں مالک، بعضکم، تمہارا کوئی، تمہارا بعض، لبعضن، بعض کے لیے، تمہارا کوئی کسی کے لیے مالک نہیں،
نفعن ولا ضرا، نہ نفع کا اور نہ کسی نقصان کا۔ آج دنیا میں تو تم سمجھتے تھے نا کہ یہ فرشتے جو ہیں ان کی مورتیاں بنا کر پوجیں گے تو نفع ہوگا، فلاں جن کو پوجیں گے تو نفع ہوگا، فلاں ولی پیغمبر کو پوجیں گے، اس کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوا دیں گے تو کیا ہوگا؟ نفع ہوگا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج کا دن، قیامت کا دن، آج دنیا میں تو تمہیں ظاہری طور پہ دھوکہ لگتا تھا نا کہ شاید وہ چاہے فائدہ کوئی اللہ ہی کرتا تھا تو تم نام لگا دیتے تھے ان کا کہ ہم نے ان مورتیوں کو پوجا ہے، ان نیک لوگوں کو پوجا ہے، اس لیے یہ نفع مل گیا، اس لیے اولاد مل گئی، اس لیے شفا مل گئی۔ جیسے بعض لوگ دھاگا باندھ لیتے ہیں، کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے اور سمجھتا یہ رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اب مجھے سر درد نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے اب مجھے نظر نہیں لگ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا میں تو تھوڑا بہت انسان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید مجھے فلاں کی وجہ سے نفع مل گیا، شاید مجھے فلاں کو پکارنے کی وجہ سے نقصان سے بچاؤ مل گیا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بھی اگرچہ تمہاری غلط فہمی تھی، لیکن آج قیامت کے دن تو بالکل ظاہری باطنی کسی لحاظ سے بھی وہ تمہارے نفع نقصان پہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، کوئی مالک نہیں۔ سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، نہ فرشتوں تم انہیں نفع نقصان پہنچا سکتے اور نہ یہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے جنہوں نے ظالموا، ظلم کیا، شرک، ظلم سے مراد شرک۔ اللہ اکبر، سورہ نساء میں، سورہ لقمان میں، سورہ انعام میں اس شرک کا، اس ظلم عظیم کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرمائیں گے، ابھی اللہ پاک نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، التی، جسے کنتم، تھے تم، بہا، اس کے ساتھ یا اس کو، تکذبون، جٹلایا کرتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جٹلایا کرتے تھے۔ مانتے نہیں تھے نا مرنے کے بعد کی زندگی کو، جہنم کو کہتے تھے کوئی عذاب نہیں، کوئی قیامت نہیں، آج چکھو۔ فرشتوں کے اعلان برات کے بعد، فرشتوں کے ساتھ مکالمے کے بعد، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو اپنی عدالت کے تقاضے پورے کرنے کے بعد، گواہیاں پیش کرنے کے بعد، اللہ پاک جہنم کا عذاب چکھانے کے لیے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا۔ اب اللہ پاک نے ان مشرکوں کے جہنم میں جانے کا، شرک کی غلاظت میں پڑ جانے کا، گمراہ ہو جانے کا، توحید سے دور ہو جانے کا سبب بیان فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے، انہوں نے نبیوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے، نبیوں پر اترنے والی وحی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ نبیوں کی مخالفت کرنے والا شخص بھی بلا کبھی راہ ہدایت پر قائم رہ سکتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، کیوں نہ بھلا یہ جہنم کا بالن اور ایندھن بنتے، جبکہ حالت یہ ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا رجل، مگر ایک آدمی، یرید، جو چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بکواس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی
جو چاہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک ایسا آدمی ہے جس کی صرف یہ چاہت ہے، اس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے ان یصدکم، کہ وہ روک دے تمہیں، صدا یصدو روکنا، ان یصدکم کہ وہ روک دے تمہیں، ان پلس ما مل کے بن گیا اما، ان سے، کس سے روک دے؟ ما کانا، جس کی تھے یا عبودو عبادت کیا کرتے، آباؤکم تمہارے باپ دادا، لوگوں کو اسلام سے، پیغمبر اسلام سے، قرآن سے، توحید سے متنفر کرنے کے لیے ان کے پاس یہ بڑا زبردست ہتھیار تھا کہ لوگوں کو آباء و اجداد یاد دلا کے انہیں ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا، اور وہ انہیں کہتے دیکھو یہ جو رسول ہے نا، اس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اور تمہیں ہمارے باپ دادا پردادا سے اور ان کے رستے سے، ان کے مذہب سے، ان کے دین سے جس پر وہ کئی سال تک چلتے رہے، یہ صرف اور صرف ہمیں اس باپ دادا کے رستے سے روکنا چاہتا۔ آج کے دور میں بھی کوئی حق بات بتانے والا، سنانے والا، سمجھانے والا کسی کو مل جائے نا، تو متنفر کرنے والے یہ کہہ کر متنفر کرتے ہیں، نہ جانا اس کے پاس، مت سننا اس کی بات، نہ بیٹھنا قرآن کی مجلس میں، وہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دے گا۔ یہ ٹوٹکا آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ پتہ آج بھی پھینکا جاتا ہے لوگوں کو اسلام سے اور خالص توحید کی اور قرآن کی اور انبیاء کی دعوت سے بہکانے کے لیے اور دور رکھنے کے لیے۔ تو وہ ایک دوسرے کو کہتے، جب ان پر واضح آیات پڑھی جا رہی ہیں، یار واضح آیت ہے، آج بھی دیکھ لیں قرآن کی واضح آیات سنائیں توحید کے متعلق، شرک کی مذمت میں، تو لوگ نہیں مانتے، اور وہی باپ دادا کا دین، باپ دادا کا دین وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتا ہے۔ اور جو خالص توحید بیان کرتا ہے، اللہ کی واضح آیات سناتا ہے، کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہمارے فرقے سے، ہمارے مسلک سے، ہمارے باپ دادا کے دین سے گمراہ کر دینا، ہٹا دینا۔ ہر بندہ پھر دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے، ہاں بھائی یہ تو بہت خطرناک بندہ، اچھا ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانے لگا۔ وہ بھائی باپ دادا کے دین سے ہٹا دے گا کوئی تو کیا ہو جائے گا؟ باپ دادا کے دین کی پیروی کا حکم کس نے دیا؟ حکم تو ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ حق سے تو نہیں نہ ہٹا رہا، رسم و رواج سے اگر ہٹا بھی دے گا، باپ دادا کے دین سے ہٹا بھی دے گا تو کیا ہے، کیونکہ باپ دادا کے تو حق پر ہونے کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم میں سے بعض کے باپ دادا صحیح تھے، بعض کے غلط تھے، وہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کسوٹی اور معیار نہیں ہے، معیار حق نہیں ہے۔ معیار حق اللہ کی کتاب ہے، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ مزید انبیاء کے بارے میں کیا کہتے؟ یہ جہنم میں جانے والے، یہ مشرک، یہ گمراہ لوگ، وقالو، اور وہ کہتے ہیں ما ھذا، نہیں ہے یہ، ما کے بعد جملے میں الا آ رہا ہے، اس لیے ترجمہ نہیں ہے یہ الا مگر، افکن جھوٹ، مفترا گڑا ہوا، جسے گڑا گیا ہو، نہیں ہے یہ مگر ایک گڑا ہوا جھوٹ، لائی، انوینٹڈ، گڑا ہوا جھوٹ۔ استغفر اللہ۔ مشرکوں کی بھی مت ماری تھی، کیونکہ مخالفت برائے مخالفت کرتے تھے، کبھی کہتے یہ گڑا ہوا ہے خود ہی، کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کچھ کہتے قرآن کے بارے میں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق کی، حق کے بارے میں کہا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں نے کہا، للحق کی، حق کے بارے میں، لما جب جاءہم، وہ آ گیا ان کے پاس، یعنی حق جب ان کے پاس آ گیا نا، پھر انہوں نے حق کے بارے میں کیا کہا؟ کہنے لگے ان ھذا، نہیں ہے یہ، آگے اللہ آ رہا ہے نا اس لیے ان کا معنی نہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن، یہ حق،
نہیں ہے، الا مگر سحر مبین، سحر جادو، مبین واضح، کہتے یہ واضح جادو ہے، آدمی سنتا ہے تو بس اس کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، باپ دادا کا مذہب ہی چھوڑ دیتا ہے، رسم و رواج بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ جادو ہے قرآن۔ اور آج بھی بہت سے لوگ شاید اس قرآن کے جادو کے ہو جانے کے ڈر سے قرآن کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، کہتے ہیں جی بس جہاں ہم لگے ہوئے نا ٹھیک ہے، وہی کسی کے پاس حق نہ پہنچا ہو نا شاید اس کی تو معافی ہو جائے، جس کے پاس حق آ گیا، حق آ جانے کے بعد اس نے حق کو ٹھکرانے کے لیے کبھی کہا کہ یہ گڑا ہوا جھوٹ ہے، کبھی کہا کہ یہ سحر و مبین ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام اور ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَيْنَاهُمْ، وہ حالانکہ، یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو افک و مفترا کہتے ہیں، قرآن کو سحر و مبین کہتے ہیں، فرمایا وما، وہ حالیہ ہے، وہ حالانکہ، ما آتینا، نہیں ہم نے دی، ہم انہیں، حالانکہ ہم نے انہیں نہیں دی، من کتبن، کوئی کتابیں، حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دی، یدرسونہا، جنہیں وہ پڑھتے ہوں۔ اللہ اکبر، اس کی تفسیر کئی طریقوں سے کی گئی۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ باتیں قرآن کے بارے میں یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم نے تو ان کو کوئی ایسی کتابیں نہیں دی ہوئی کہ جہاں سے دیکھ دیکھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، نبیوں کے خلاف، نبیوں کے خلاف محاذ آرائیاں کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو یہ عجیب کیوں خیال کرتے ہیں، حالانکہ اس قرآن کی ان کے معاشرے کو ضرورت تھی، اور اللہ پاک نے پہلی کتابوں میں وعدے بھی کیے تھے آخری پیغمبر کے آنے کے۔ تو ہم نے اس علاقے عرب کے اندر عرصہ دراز سے، صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا، کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی اس علاقے میں، اور علاقوں میں کی تھی، لیکن اس علاقے میں تو نبی رسول آئے، وحی آئے، کتابیں آئے، صدیاں بیت چکی تھیں، اس لیے اس قرآن کی ضرورت تھی، اور اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یہ ایک اس کی دوسری تفسیر ہے، وما آتیناہم، حالانکہ نہیں ہم نے دی انہیں، ہم انہیں، من کتب، کوئی کتابیں، یدرسونہا، جنہیں وہ پڑھتے ہوں، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کتبن کی طرف۔ اللہ اکبر، جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس لیے واحد مؤنث کے برابر اس کو درجہ دیا گیا، ہا کی ضمیر استعمال کی گئی۔ وما ارسلنا، اور نہ ہی ہم نے بھیجا، الیہم، ان کی طرف، قبل کا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قبل کا، آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، اور ہم نے ان سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا، یعنی عرصہ دراز سے اس علاقے کی طرف کوئی نبی رسول نہیں بھیجا، مراد ہے عرصہ دراز۔ اور یہ آخری نہیں، لاسٹ نہیں، بلکہ سیکنڈ لاسٹ آیت تھی، اور آخری آیت مبارکہ میں فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ، تنبیہ کی، ڈرایا انہیں، وَكَذَّبَ الَّذِينَ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ یہ مکہ والے کو پہلے کافر نہیں ہے، پہلے قوم عاد، سمود، اور اسی طرح قوم سبا، اور کئی قومیں گزری ہیں، قوم شعیب، قوم نوح، جو جھٹلاتے رہے نبیوں کو۔ وما بالغوا، اور نہیں یہ پہنچے، یہ مکہ والے نہیں پہنچے، معشارہ، 10ویں حصے کو، معشار اسر سے ہے، اسر ہوتا ہے 10واں حصہ، تو اسرن یا معشار دونوں کا ایک ہی معنی ہے، 10واں حصہ، 1/10۔ وما بالغوا، اور نہیں یہ پہنچے، یہ مکہ کے مشرک، معشارہ، 10ویں حصے کو بھی، ما، جو، آتینا، ہم نے دیا تھا، ہم، انہیں، پہلی قوموں کو۔ اور یہ مکہ والے تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، یعنی پہلی قوموں کو۔ تو پھر یہ کس کھیت کی مولی ہے؟
یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. جو قوتیں، طاقتیں، وسائل، ٹیکنالوجی، زراعت، باغات، کھیتیاں، یہ سارا کچھ جو ہم نے پہلی تباہ ہونے والی قوموں کو عطا کیا تھا نا، مکہ والے تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. اور یہ اکڑتے ایسے ہیں جیسے یہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. جب ہم نے اتنی طاقتور قوموں کو نہیں چھوڑا، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا. پس کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، رسولی، میرے رسولوں کو، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تھا. فکیف، تو کیسا، کانا تھا نکیر، یہ اصل میں تھا نکیری، میرا عذاب، میری نکیر، میرا مواخذہ کرنا، میرا عذاب کیسا تھا بتاؤ. قوم عاد، سمود اور قوم نوح وغیرہ پہ بتاؤ ذرا میرا عذاب کیسا تھا. جو یہ جن کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، ان کے اوپر جو میرے عذاب آئے تھے، بتاؤ وہ کیسے تھے. تو جب وہ ناقابل بیان تھے، ایسے شدید عذاب تھے کہ اللہ کی پناہ، تو پھر بعد میں آنے والوں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ کیوں اتنا تکبر کر رہے ہو؟ کیوں نبیوں سے اتنی مقابلے بازیاں کرتے ہو، پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہو اور ان کے استہزاء اور مذاق کرتے ہو، ان کے مذاق اڑاتے ہو اور ان کی مخالفت میں زندگی اور اپنی صلاحیتیں وقف کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ ڈر جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کے رستے پہ، ان کے پیغام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو شرک سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو توحید پہ، اور اللہ موت دے تو اسی اپنی توحید پر ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.